یہ چند جملے میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا، عمران خان کا بچے کی جان لوگے کیا؟ موت ایک دن آنی ہے تو کریں، اللہ رسول کا واسطہ۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے، وہ جناح کی لاج رکھیں۔ ایک ہی چیئر سے پاکستان کی تمام جماعتوں کو ڈائریکشن ملتی ہے۔ وہ خواتین اپنے جسم بیچ رہی ہیں تو وہ غربت کی وجہ سے بیچ رہی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے ملک کے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل، ٹھیلے والے کا نام اس لیے نہیں رہا کہ ٹھیلے والے کی بات اختیار نہیں ہے، ارے ملک کے غداروں کو، کرپشن کرنے والوں کو، کمیشن لینے والوں کو اسمبلی کے گیٹ پہ لٹکا دینا چاہیے۔ ہماری تقریر نہیں چلے گی، مجھے پتا ہے ہماری تقریر اس لیے نہیں چلے گی کہ میں کس بات کی آگے یہاں پہ تعریف کروں۔ میرے شہر میں لوگ مظاہرے کر رہے ہوں، میرے شہر میں لوگ بد فیلنگ، میں آج قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے توسط سے کہتا ہوں، اگر آج پاکستان میں بدحالی ہے، کرپشن ہے، لوگ اور خواتین اپنے جسم بیچ رہی ہیں تو وہ غربت کی وجہ سے بیچ رہی ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری اس ایوان پہ ہوتی ہے، مانے یا نہ مانے۔ ایوان میں ایسے بھی منسٹر بیٹھے ہیں جو اپنے حلقے کی ایوان کا، ارے ایم این اے کا فون نہیں اٹھاتے تو کیا اپنے حلقے کی ایوان کے ساتھ ان کا رویہ ہوگا؟ کس بات کا میں یہاں پہ آ کے اپریشیٹ کروں، کس بات کا اپریشیٹ کروں؟ کہ آ کے میں مراد علی شاہ کو اپریشیٹ کروں، یا وزیر اعظم کو اپریشیٹ کروں، یا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو اپریشیٹ کروں؟ کیوں محسن نقوی صاحب اسٹینڈ نہیں لیتے ہیں؟ کیوں محسن نقوی صاحب بصیرت کے شکار ہیں؟ کیوں ہمارے ملک کے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا، کیا معیشت کے اوپر توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کرپٹ لوگوں کو جو ٹینکر مافیا ہیں ان کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ خاموشی، مصلحت پسندی۔ کیوں؟ محسن نقوی وزیر داخلہ ہے اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں، میں ٹھیلے والے کا نام اس لیے نہیں رہا کہ ٹھیلے والے کی بات اختیار نہیں ہے، محسن نقوی صاحب کے بعد وزیر داخلہ ہے، وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں، ملک کے وزیر داخلہ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے ساری۔ مجھے پتا ان باتوں کا کوئی سوال کا جواب نہیں ملے گا مجھے، کیونکہ ہم سب پولیٹیکلی انڈر پریشر کے اندر ہیں۔ آج بلوچستان میں عام معافی مل سکتی ہے، ان خوارجیوں کو عام معافی مل سکتی ہے۔ ارے اعلان کریں کہ جن پہ ڈیڈکشن گیس کے دیگر ایشوز ہیں ان سب کو بھی عام معافی دے دی جائے۔ بھائی یہ ہے، عوام اس میں خوش ہوگی کہ بجلی کے بلوں پہ ڈیڈکشن، ان کو عام معافی دے دیں بھائی۔ ارے میں اس ایوان میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں، جو پاکستان کا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، وہ کوئی بھی لبادہ اڑا ہو، کسی بھی سطح پر اس کو نکال کے باہر پھینک دیں۔ اور یہ چند جملے میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ بہت دیر ہو چکی، بھائی کاٹنا نہیں، میری تقریر میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا بھائی، بہت دیر ہو چکی، اب احتساب ہو جانا چاہیے، بہت دیر ہو چکی، اب احتساب ہو جانا چاہیے۔ ارے ملک کے غداروں کو، کرپشن کرنے والوں کو، کمیشن لینے والوں کو اسمبلی کے گیٹ پہ لٹکا دینا چاہیے۔ میں جہاں سے ووٹ لے کے آیا ہوں، میں ان لوگوں کی ترجمانی کروں گا یہاں کھڑے ہو کے، اور میں خدا کی قسم اپنے لیڈران کو بھی کہوں گا، اگر ہماری سنی نہیں جا رہی تو ہمیں منسٹریوں سے بھی ریزائن دینا چاہیے، پارلیمنٹری سیکرٹری سے بھی ریزائن دینا چاہیے، اور پھر جا کے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ میں اپنے حلقے کی عوام کو کہہ سکوں جب میری نہیں سنی جا رہی تو پھر ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ ارے موت ایک دن آنی ہے، موت بھی ایک دن آنی ہے۔ یہ میرے جذبات میرے نہیں ہیں، یہ جذبات میری قوم کے، یہ جذبات میری وہ عکاسی کر رہے ہیں کہ پاکستان بنانے والوں کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے کراچی کی حالت، حیدرآباد کی حالت، میرپور کی حالت، نواب شاہ کی حالت کیا ہے؟ آپ گٹر کا پانی مل رہا ہے، پینے کا گٹر کا پانی مل رہا ہے، پانی پینے کا نہیں ہے، وہ مل رہا ہے تو گٹر کا پانی مل رہا ہے۔ بڑے بڑے چیمپئن آگے میڈیا پہ، کیونکہ بھائی کو پیسے ملتے ہیں، ہماری تقریر نہیں چلے گی، مجھے پتا ہے ہماری تقریر اس لیے نہیں چلے گی کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ کب تک حوصلہ آئے گا؟ بھی میں نے کہا نا آرمی چیف صاحب اسٹینڈ لے لیں، حوصلہ سب کو مل جائے گا۔ مار کا حق ہو گیا، مار کا معیشت پہ کر لیں، مار کا کمیشن ہولڈروں کو نقاب بے نقاب کر دیں۔ بھائی کچھ تو کریں، اللہ رسول کا واسطہ۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے، وہ جناح کی لاج رکھیں، نہ یہ عمران خان کا، نہ یہ زرداری صاحب کا، نہ نواز شریف صاحب کا، نہ کسی اور کا پاکستان ہے۔ ارے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے، اس کی لاج رکھیں۔ میرے بولنے سے لوگوں کے سر میں درد ہو جائے گا، میرے درد نہیں ہوگا، لوگوں کے سر میں درد ہوگا آج۔ ارے یہاں سب بولتے ہیں کہ کوئی ہم آئینی عہدہ نہیں لیں گے، وزارتیں نہیں لیں گے، ارے سب کو لے لیا، اور کیا لوگے؟ بچے کی جان لوگے کیا؟
سب تو لے لیا، کس کے بعد آئینی عہدہ نہیں ہے؟ کون گورنر ہاؤسوں میں آئینی عہدے کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ جواب ملنا چاہیے، اور اگر اس کا جواب نہیں ملا تو میں اس ایوان میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں پھر بجٹ کا بائیکاٹ کروں گا، میں ووٹ نہیں دوں گا، بھلے میرے ووٹ سے فرق نہیں ہے، بھلے میرے پاس کچھ بھی ہو، لیکن میں ووٹ نہیں دوں گا جب تک کہ میرے شہر کی، میرے لوگوں کی، میرے حلقے کی عوام کی، میرے صوبے کی، میرے پاکستان کی عوام کو مضبوط کرنے کی بات نہیں کرتے۔ آخر کا ایک شعر جو سب کو کوزے میں بند کرنے کے لیے ہے، کوزے میں ہماری طرف سے، میری پارٹی کی جانب سے، کہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، کہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، سودا سچا کرتے ہیں، کہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، سودا سچا کرتے ہیں۔ جو گاہک ایوان جیسا ہو، جو ایوان اس ایوان جیسا ہو، بن داموں بک جاتے ہیں۔ ارے ہم اہل وفا کے لوگوں کا تم حال بلا کیا جانو گے؟ ارے لاشیں اٹھا کے بھی ہنس کے پاکستان کے لیے جی جاتے ہیں۔